بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة، ولكل شرة ولكل شرة فطرة، أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے تیزی ہوتی ہے، اور پھر ہر تیزی کے لیے سستی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مین مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ افراط و تفریط سے بچتے رہنا چاہیے۔ جب کوئی انسان عبادات کے اندر یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں، یہاں تو مقصود عبادات کو بیان کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں جب وہ تیزی اختیار کرتا ہے اور رات کو جو ہے قیام کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اور رات کو جو ہے سونے کا بہت کم ٹائم رکھا ہوا ہے، دن کے وقت روزے کا معمول بنایا ہوا ہے، تو جتنا عبادات میں زیادتی کرے گا تو اتنا جلد ہی وہ اس سے اگتا جائے گا، اور پھر اس میں بسا اوقات فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگے گا۔ تو دین اسلام جو مذہب ہے یہ افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ اس میں اعتدال کا، درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سر جی آپ کی آواز کم ہو جاتی ہے۔ کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ابھی صحیح ہے، جی تھوڑا تیز ہو رہا جی، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ تو اعمال کے اندر اسی طرح میانہ روی اختیار کرنا، بہت زیادہ اس میں تیزی دکھانا، اور پھر یکدم سستی کا شکار ہو جانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہر چیز کے لیے تیزی ہوتی ہے، اور وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٌ، اور پھر ہر تیزی کے لیے سستی بھی ہوتی ہے۔ باقی الفاظ کے حوالے سے شیء باب فتح کا مصدر ہے، معنی ہے ارادہ کرنا، چاہنا۔ اس کی جمع اشیاء آتی ہے۔ شرہ کا معنی تیزی، چستی، برائی، حرص۔ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَطْرَةٌ، فطرتن کا معنی سستی، کمزوری۔ اب نصرہ اور ضربہ سے عام طور پر استعمال ہوتا ہے دو نبیوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جیسے عام طور پر حضرت عیسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 550 سال کا فاصلہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس فاصلے کو بھی فترت کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی صلح بھی ہے، فترتن مصدر کے ساتھ فطوراً بھی اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، معنی ہے تیزی کے بعد ساکن ہو جانا۔ باقی ترکیب کے حوالے سے ان حروف مشبہ بالفعل، لام حرف جار، کل مضاف، شیء مضاف الیہ، لکلی شیء یہ مضاف مضاف الیہ مل کر لام کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر ثابت ان سے متعلق ہو جائیں گے۔ ثابت اس میں فاعل ہوا، ضمیر اس کا فاعل، جس میں فاعل اپنے جار مجرور اور فاعل سے مل کر یہ انا کی خبر مقدم ہو جائے گی، اور شرتن یہ ان کا اسم مؤخر ہو جائے گا۔
وعلى هذا القياس دوسرا جملہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد كما يطلبه اجله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً رزق آدمی کو تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مقصد کچھ انسان کو ڈرانا بھی ہے اور کچھ اسے یہ بتانا بھی ہے کہ رزق کے حصول کے لیے اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کہ شریعت کے احکامات کو چھوڑ دینا، حلال حرام کی تمیز بھول جانا اور ضروری کاموں کے لیے جو وقت نکالنا چاہیے وہ بھی نہ نکالنا، یہ غلط ہے۔ کیونکہ جو رزق آپ کے مقدر میں ہے کہ آپ کو ملنا ہے وہ تو بہرحال مل کر رہنا ہے، جیسا کہ موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر انسان کے گھر دن میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں کہ اس کا وقت پورا تو نہیں ہو گیا، جس کا وقت پورا ہو جائے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے موت تلاش کرتے ہوئے روزانہ اس کے گھر آتی ہے، دیکھتی ہے، لیکن وقت نہیں ہوتا، چھوڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، جو اس کے مقدر میں ہو، جو اس کے نصیب میں لکھا ہو وہ اسے بہرحال مل کر رہتا ہے۔ جیسا کہ عربی شاعر کا ایک مقولہ ہے، النصیب ہوا یصیب ولو کان تحت الجبلین، اگر کوئی چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو وہ آپ کو مل کر رہے گی اگرچہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہو۔ النصیب لا یصیب ولو کان تحت الشفتین، اور اگر کوئی چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہے، آپ کے نصیب میں نہیں ہے، تو وہ 2 ہونٹوں کے درمیان آ کر بھی نکل جائے گی۔ الفاظ کے حوالے سے رزق یہ مفرد ہے، اس کی جمع ارزاق آتی ہے، معنی روزی، باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، روزی پہنچانا۔ لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، اسی طرح اجل بھی مفرد لفظ ہے، اس کی جمع آجال آتی ہے، اس کا معنی موت بھی ہے، وقت، مدت، بے شک، یہ نعم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہاں، اور عام طور پر باب نصرہ اور سامیہ سے استعمال ہوتا ہے جی، اور اگر جیم کے سکون کے ساتھ استعمال ہو اجل، پھر یہ باب نصرہ سے عام طور پر سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور سمیہ سے گردن کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حمزہ کے کسرے کے ساتھ اجل گردن کے درد کو ہی کہا جاتا ہے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے ان حروف مشبہ بالفعل، رزق اس کا اسم جی، یطلب فعل ہوا ضمیر فاعل، العبد مفعول بھی، کاف حرف جار ما موصولہ، یطلبہ اجلہ،
यतलू फेल अजलहु मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर फाइल हो ज़मीर मफूल भी, फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर सिला, मौसूल सिला मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक हो जाएंगे यतलुबुल अब्द के। फेल अपने फाइल और मफूल भी और जार मजरूर से मिलकर इन्ना की खबर बन जाएगी। इसम इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। बाकी यतलुबु के ऊपर जो लाम है, ये पीछे भी आया था कल के सबक में, ये लाम इब्तदाइया होता है आमतौर पर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा दम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन शैतान इंसान के अंदर ऐसे चलता है जैसे खून। यूं भी लफ्जी तर्जमा कर सकते हैं कि शैतान इंसान में जारी होता है खून की जगहों में। मजरा का मतलब जारी रहना, तो जहां जहां इंसान के बदन में खून जिस तरह दौड़ता है, इसी तरह शैतान भी दौड़ता है। इसका एक माना तो मुहद्दिसीन ने वसाविस से बयान किया है कि शैतान इंसान को वसाविस में मुब्तला करके गुमराह करता है, और वो वसाविस इंसान के अंदर ऐसे होते हैं जैसे खून। यानी जैसे खून का ताल्लुक इंसान के बदन के साथ है, तो वसाविस का ताल्लुक भी इंसान के कल्ब और दिमाग के साथ है। दूसरा माना भी वसाविस डालने से है, लेकिन उसमें तशबीह ये है कि जिस तरह इंसान को अपने बदन में खून चलने का एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता, ऐसे ही ये शैतान इंसान को वसाविस में मुब्तला करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कैसे शैतान ने उसे अपने रास्ते पर लगा दिया है। और बाज़ ने ये कहा कि ये हकीकी माना में है, जैसे खून बदन में चलता है वैसे ही शैतान चलता है। ये अल्लाह ताला ने उसे ताकत दी है, और इसमें हमारा इम्तिहान मकसूद है। लेकिन ये कैसे चलता है, तो ये वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। अल्फाज के हवाले से शैतान आप जानते हैं, शैतानन बाब नसरा का मस्दर है सरकशी करना। यजरी मिनल इंसान, यजरी बाब ज़रबा से मुज़ारे का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब का। इंसान मुफरद है, इसकी जमा आमतौर पर नासुन इस्तेमाल होती है। ये लफ्ज़ निसियान से माखूज है, भूला हुआ। जी। मजरा, या तो ये बाब ज़रबा से मस्दर मीमी है, या फिर ये ज़र्फ का सीगा है, दोनों इसमें एहतमाल मौजूद है। जरा यजरी से ही है जारी रहना, जारी होना।
دمن، یہ اصل میں دم یون ہے یا دم ون ہے؟ باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی خون۔ اس میں ایک لغت دمتن بھی ہے، حقیر چیز، چیونٹی، جوں، بلی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ دمتن، طریقہ، اس گڑیا کو بھی کہا جاتا ہے جس سے بچیاں کھیلتی ہیں۔ اسی سے ایک لفظ الدیمومہ، دوام اور ہمیشگی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جی، باقی ترکیب آسان ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے۔ الشیطان اسم، یجری فعل بفاعل، من الانسان جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یجری سے، مجر الدم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی بن جائے گا۔ یجری اپنے فاعل جار مجرور اور مفعول فی سے مل کر انا کے لیے خبر ہو جائے گی۔ اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔